اب جی امریکی صدر کا ایک اور انوکھا اعلان سامنے آ گیا، وہ آپ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کیا کہہ رہے ہیں کہ بہت جلد آپ نے ہرمز کو امریکی علاقہ قرار دے دوں گا۔ ایران کو معاشی نقصان پہنچانے کی انہوں نے ساتھ دھمکی بھی دے دی ایز یوزول سیٹ کہ پہلے وہ ایک اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، اس کے بعد دھمکی دیتے ہیں، اور کہا کہ ناکہ بندی جاری ہے، کوئی ایرانی جہاز نہیں گزر سکتا۔ بولے اب ایران نے حملہ کیا تو 100 گنا زیادہ طاقت سے جواب دیں گے، اور امریکی صدر کا کہنا تھا کہ B-2 بمبار طیاروں سے حملہ نہ کرتے تو ایران جوہری ہتھیار حاصل کر لیتا۔ اچھا، اب اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ نیٹو پر بھی کافی وہ برہم نظر ہے، اور جس طرح سے مسلسل جس طرح انہوں نے جنگ کے دوران جب نیٹو کی جانب دیکھا تو نیٹو نے ہاتھ نہیں تھاما تھا، تو وہ جب بھی اب بات کرتے ہیں تو وہ جب ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، ساتھ دھمکی لگاتے ہیں، تو تیسری بات وہ نیٹو کی کرتے ہیں۔ اچھا، مجھے یہ حیرت ہوتی ہے کہ جب مغرب اور امریکہ ہمیں اخلاقیات کا درس دیتا نا، تو مجھے وہ جیسے وہ اکثر جیسے سارکاسٹک وے میں کہا جاتا نا، سی ہو از ٹاکنگ، مطلب آپ خود کیا کر رہے ہیں، یعنی آپ جائیں حملہ کریں اور آپ یہ کہہ دیں کہ ہمیں اس علاقے کو امریکہ کا علاقہ قرار دے دینا ہے ہم نے۔ آپ وینزویلا جاتے ہیں، آپ وہاں پہ صدارتی محل پر حملہ کرتے ہیں، آپ وہاں کے صدر کو اٹھا کر لے آتے ہیں، تو یعنی یہ اخلاقی معیارات جیسے، بلکہ آپ نے کل یا پرسوں ہی ہم نے یہ خبر دی تھی، وزیر خارجہ جو ایران کے ہیں عباس عراقچی، جب فرانس نے انہیں اخلاقیات کا درس دینے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ بھائی اپنے ہاتھ ہولہ رکھیں، آپ کے پاس یہ اخلاقی جواز نہیں ہے۔ آپ نے جب حملہ ہو رہا تھا غزہ پہ، ان کو بچوں کو ادھیڑ دیا گیا، وہاں پر ان کی خواتین کو وہاں لاشیں بکھرے ہوئے تھے، آپ اسرائیل کو سپورٹ کر رہے تھے، اور آج آپ ہمیں درس دے رہے ہیں اخلاقیات کا، تو وہ بہت اچھا جواب تھا عراقچی کا۔ خیر، امریکی صدر نے جو نیٹو کو آڑے ہاتھوں لیا ہے، وہ ظاہر ہے وہ مسلسل لے رہے ہیں، اور ان کی مجبوری بھی ہے، وہ اس لیے ہے کہ نیٹو نے جو سرخ جھنڈی دکھا دی، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تو اس جنگ میں نہیں پڑنے والے، تو ابھی بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ جب ہمیں ضرورت پڑی تو نیٹو ہمارے ساتھ ہی نہیں تھا۔ وہ مزید کیا کہتے ہیں ان کی زبانی ہم سن لیتے ہیں۔ Finish defeating Iran, which is being very badly defeated. Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Essentially, that's what it is. We have the blockade. No ships get through unless we want them to. But, and how about Venezuela? Venezuela was a one-day war. And now we work great with them. We've taken in millions and millions of barrels of oil. But we're doing really good. We're doing good in every way. You know, I built the military, and now I used it a little bit more than I wanted to, frankly, but that's okay, because we cannot let Iran have a nuclear weapon. Do we agree? Can't let it. تو جی اب ہاؤ اٹس پاسبل کہ ایران اس پر رد عمل نہ دے۔ ایران کا اپنا ہرمز سے متعلق ٹرمپ کے اس بیان پر کافی زیادہ سخت رد عمل آیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے ہرمز کھولنے یا بند کرنے کا جو اختیار ہے وہ صرف ایران کے پاس ہے۔ نائب وزیر خارجہ نے کہا ہے ایران امریکی دھمکیوں یا طاقت سے خوف زدہ نہیں ہے۔ کاظم غریب آبادی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، تو بہت ہی کیٹیگوریکلی جو ایک رد عمل ہے وہ دیا گیا ہے کہ یہ اب ہرمز کی بات ہو رہی ہے۔ ایک جانب امریکی صدر کیا کہہ رہے ہیں وہ آپ نے سنا، انہوں نے کہا کہ ہم تو حملہ کریں گے اور اسے جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیں گے امریکی علاقہ، اور اسی پر جو ایرانی رد عمل ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ہرمز بند اور کرنے کا اور یا کھولنے کا اختیار صرف اور صرف ایران کے پاس ہے۔ اور امریکی صدر بہت کوشش کر چکے ہیں کہ شاید وہ دبا لیں، شاید وہ کسی طرح خوف زدہ کر لیں ایرانی جو قیادت ہے، لیکن ایسا ہو نہیں پایا۔ اور وہ چونکہ خیر وہ کیوں ہو، جب وہ میدان جنگ میں انہوں نے مقابلہ کر لیا تو اب وہ ٹیبل ٹاک پہ یا یہ ریٹرک کی جو ایک وار ہے وہ اس پہ کیوں ہاریں گے یا کیوں وہ پیچھے ہٹیں گے۔